عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں پر بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے تناظر میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں پر لاہور میں بغاوت دہشت گردی کا مقدمہ کر لیا گیا۔ تھانہ اسلام پورہ میں ریاست کے خلاف بغاوت دہشت گردی اور اقدام قتل کی سنگین دفعات کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی رہنماؤں اور 200 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں حماد اظہر، سلمان اکرم، راجہ غلام محی الدین، ایم پی اے شہباز، مسرت جمشید چیمہ، شیخ امتیاز، علی امتیاز، شبیر گجر سمیت دیگر رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں غیر معمولی سہولیات حاصل ہیں۔ چیئرمین نے جیل کے اندر سے ان رہنماؤں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا، جس پر ان رہنماؤں نے کارکنوں کے ساتھ ریاست مخالف نعرے بازی کی اور توڑ پھوڑ کی۔ کارکنوں نے کانسٹیبل بلال کو زخمی کیا۔ پولیس نے موقع سے 16 معطل کارکنوں کو حراست میں لیا۔ معطل کارکنوں کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے امکانات امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ ذاکر نائک، معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ سے کہیں بہتر ہے۔ لوگ مجھ سے پاکستان کے حالات کی شکایت کرتے ہیں۔ پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے امکانات امریکہ کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گورنر ہاؤس لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ملک کو چھوڑ کر غیر مسلم ملک میں بسنے کی حمایت نہیں کرتا۔ دوسروں کی نقل کر کے زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقصد کو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن والدین اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دیں تو نہ مانو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے کہیں بہتر ہے۔ پاکستان میں رہ کر جنت میں جانے کے امکانات امریکہ کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ہیں۔ 5 آئی پی پیز بجلی خریداری کے معاہدے ختم کرنے پر تیار، مستقبل کی ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی۔ 1994 اور 2002 کی پاور پالیسیز کے تحت وجود میں آنے والے 5 آئی پی پیز نے ایک متوقع اقدام کے طور پر پاور پرچیز ایگریمنٹ کے معاہدے ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے چند تفصیلات طے کرنا باقی ہے اور جو نہیں انہیں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ یہ آئی پی پیز اپنے معاہدے ختم کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر دیں گی۔ پاور سیکٹر کی ٹاسک فورس سے متعلق ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ ان آئی پی پیز کو مستقبل میں ادائیگیاں نہیں دی جائیں گی، لیکن ان کی سابقہ واجبات ادا کیے جائیں گے۔ تاہم انہیں صرف بجلی کی قیمت ادا کی جائے گی اور اس پر سود ادا نہیں کیا جائے گا۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ ماضی کے کیپیسٹی پیمنٹس جو حکومت پر آئی پی پیز کی جانب سے واجب الادا ہیں وہ 80 سے 100 ارب روپے ہیں اور واجبات کے حجم پر مذاکرات جاری ہیں۔ اس نمائندے نے اس حوالے سے متعلقہ 5 آئی پی پیز کا موقف لینے کی کوشش کی، تاہم کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے تیسرے روز بھی بلاک، موبائل اور میٹرو بس سروس بھی بند۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے تمام راستے تیسرے روز بھی بند ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے۔ مری روڈ 3 دن سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ راولپنڈی مری روڈ کی طرف آنے والی گلیوں اور راستوں پر کنٹینرز موجود ہیں۔ راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیاقت باغ راولپنڈی سے فیض آباد تک جگہ جگہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ پنجاب پولیس کی نفری جگہ جگہ تعینات اور سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ راستوں کی بندش کے باعث مریضوں کا اسپتال پہنچنا بھی دشوار ہو گیا ہے، جبکہ موبائل انٹرنیٹ بند ہونے سے آن لائن کاروبار بھی شدید متاثر ہے۔ اس کے علاوہ میٹرو بس سروس بھی تیسرے روز معطل ہے۔